رسول جس کو صحبت میں لے لے تو کیا وہ رب کی منشا اور مرضی کے بغیر لے لیا ہے؟ تو یہ جاٹمے قسم کے اور یہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کسی جگہ بیٹھ کے ایسی واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کرتی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کو شرم کرنی چاہیے۔ یعنی خود بندے کا حلیہ ایسا ہو کہ بال کھلے ہوئے اور دین کا درس دے رہا ہے۔ آگے رمضان شریف آنے والا ہے قریب یہ سارے کنجر آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے صبح صبح اور شام کے ٹائم دین کا درس دیتے ہوئے، پورا مہینے فلمیں ڈرامے، پورا سال واہیات قسم کے کام، ٹی وی پہ چلنے والے جتنے بھی اشتہارات، ننگے سر ننگے جسم، یہی ہوتی ہیں ساری، اور یہی ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت درس دے رہے ہیں۔ کوئی عالم دین دے رہا ہوگا تو ہماری توجہ نہیں ہوگی، لیکن جب رمضان شریف میں یہ سارے کنجر آ جائیں گے تو پھر ہماری توجہ بڑھ جائے گی۔ یہ دین کا درس دے رہے ہیں۔ جب انہی سے آپ نے دین کا درس لینا ہے نا تو پھر اس امت کا یہی حال ہونا ہے، اس امت کا یہی حال ہونا ہے۔ تو ایسے ہی میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور علماء کرام یہ کچھ میٹنگ اجلاس ہو رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ ایسے ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی بکواسات کرے، یہ کبھی امت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، بخاری شریف ہے آپ کے سامنے، اور اس حدیث شریف کے بعد پھر باقی کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر وشکرہ واجبا علی امتہ، ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا یہ امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے امت پر۔ میری امت پر کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ ہمارے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت، اور جو امت کے اوپر احسانات ہیں نا ابو بکر صدیق کے، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ محبت کریں اور شکر ادا کریں کہ مولا کائنات پیارے نبی کا ایسا غلام پیدا فرمایا ہے، پیارے نبی کا ایسا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، اور پھر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو اپنے اپنے نصیب مقدر کی بات ہوتی ہے۔ دنیا میں رہے تو حضور کی صحبت میں، دنیا سے گئے تو حضور کی، بولو، حضور کی صحبت میں۔ اور رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن جب اٹھیں گے نا، اپنی اپنی قبروں سے سارے نکلیں گے، تو جب میں اپنے حجرہ مبارک، اپنی لحد مبارک سے نکلوں گا نا تو میرے ساتھ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ تو ایسا کوئی رنڈی یا رنڈا قسم کا آدمی جو آج دنیا میں ابو بکر پہ بکواسات کرتا ہے، کل ابو بکر کہیں گے نہیں یہ تھا وہ جو دنیا میں میرے اوپر تان لان کرتا تھا اور الزامات لگاتا تھا۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں وہ باب فدق کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ میں تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور انہی لوگوں کی کتابوں کا حوالہ دے کے بیان کروں گا کہ یہ اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، یہ دوسرے لوگوں کی کتابوں سے بھی، رافضیوں کی کتابوں سے بھی میں ثابت کروں گا کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت ابو بکر کا جو مسئلہ تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، سیدہ فاطمہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی ابو بکر نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور اپنی بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دے دی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے حضور کے جانے کے بعد مال کی ہوس یا لالچ یہ ابو بکر سے توقع کرتے ہیں آپ، جس نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر قربان کر دیا ہے۔ اور جب جان کی بات آتی ہے تو اگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں نا سر رکھ کر ابو بکر کی گود میں، تو پاؤں پہ اگر سانپ کاٹ جاتا ہے تو ابو بکر اپنے پاؤں کو نہیں ہلاتا، بلے سے کاٹتا رہے مر جاؤں گا، اور جب درد کی وجہ سے آنسو گرتے ہیں تو حضور کے چہرہ مبارک پہ پڑتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ڈس رہی ہے اور بڑا درد ہو رہا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لحاب دہن مبارک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں پہ لگایا تو سارا درد بھی ختم ہو گیا، سارا زہر بھی ختم ہو گیا۔ تو جس شخص کی اتنی قربانیاں ہیں اور رب کے رسول نے فرمایا میری امت پہ واجب ہے ابو بکر کی محبت، آج لوگ بانت بانت کی بولیاں بولیں سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اور ہم یہ خاموش ہو جائیں، یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج کوئی ایک ویڈیو چڑھ جائے نا سوشل میڈیا پر کہ فلاں جج نے ایسا ویسا کیا، چند گالیاں اسے دے دیں آپ، تو فوراً آپ کی پولیس انتظامیہ یہ فوراً ٹریس کرتے ہیں، جی کون ہے بندہ، جی اس نے توہین عدالت کر دی ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، تم ابو بکر کی توہین کرو تو تم نہ پکڑو، حضور کے اوپر گال گلوچ کرے تو تم نہ پکڑو، قرآن کی توہین ہو تو تم نہ پکڑو۔ تم ہوتے کون ہو؟ یہ کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں حضور کی توہین اور صحابہ کرام کی توہین کی جائے۔ یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، اور یہ بدماشیاں اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا مسئلہ یہ ہم نے تو کون سی قربانیاں دی ہیں اور کون سی تکالیف برداشت کی ہیں۔ یار آپ سوچیں اس جدید دور میں آپ جب مکہ المکرمہ سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں وہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وقت گزارا تھا۔ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، جدید دور ہے، سہولیات کا زمانہ ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح، وہ ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے سفر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ سفر کٹھن اور آج سے 1400 سال پہلے وہ سفر کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے کیا ہے۔ پھر جنگیں کی ہیں، صبح آنا شام کو آنا، صبح پھر اعلان ہو جانا یہ جنگ ہو رہی ہے، سفر کیے ہیں، مشکل وقت گزارا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو جولی میں مل گیا ہے دین اسلام، اور ہمیں ایسے ہی جولی میں مل گیا ہے پاکستان۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی۔ آج بھی ان بے حیا قسم کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان اس وقت جن مسلمانوں نے ہجرت کر کے پاکستان کا فیصلہ نہیں کیا تھا وہاں پہ رہے ہیں، آج ان مسلمانوں کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آج کوئی 60 سال سے رہ رہا ہے، 70 سال سے رہ رہا ہے انڈیا کے اندر، یا 100 سال سے رہ رہا ہے، آج وہ اپنی شناخت کروانے کے چکر میں وہاں پڑے ہوئے، ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، ان پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، احتجاج کا حق نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، احتجاج کا حق نہیں ہے، وہاں بھی مسلمانوں کو احتجاج کا حق نہیں ہے۔ گھر کے اندر گائے کی قربانی نہیں کر سکتا کوئی مسلمان، اور گائے کی قربانی دین اسلام نے جس کو جائز لکھا ہے قربانی نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں، آپ شکر کریں، ان حکمرانوں کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عزت فقط کس میں ہے؟ دین اسلام میں ہے۔ عزت کس میں ہے؟ بولو، عزت کس میں ہے؟ دین اسلام میں۔ میں کل بھی ایک ڈاکومنٹری پڑھ رہا تھا، چائنا کے اندر آپ کو پتا ہے ایک وائرس ہے، کرونا وائرس، اور یہ چائنا جو ہے نا، چونکہ ہمارا دوست ملک ہے بات نہیں ہوتی، لیکن چائنا کے اندر اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو انہوں نے محبت خانے بنائے ہوئے ہیں، قید خانے بنائے ہیں، اس میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے اور اس کا مائنڈ تبدیل کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ آواز اٹھی تھی، لیکن خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے نا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آج پوری دنیا کے اندر چائنا کا کوئی بشر سفر کرے نا تو لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ سرحدیں بند ہو گئی ہیں، پابندی لگ گئی ہے۔ تو وہ وائرس جو ہے نا، میں ایک ڈاکومنٹری پڑھ رہا تھا، ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، اس کا حل ایک ہی ہے، جو مسلمان ہیں نا بار بار وضو کرتے ہیں تو اس سے یہ وائرس دور ہو سکتا ہے۔ یار کبھی دین اسلام کو اپنا کے تو دیکھو، کبھی اس دین اسلام سے محبت تو کر کے دیکھو۔ دین اسلام میں عزت ہے، دین اسلام میں ہے سارا کچھ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ممی ڈیڈی بن کے ہم نے عزت کما لینی ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں ممبر رسول پر بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی عزت نہیں پانی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں عزت دار ہو جو معاشرے کے اندر، تو وہ دین کو پکڑ لے، انشاءاللہ دین اسے کسی جگہ ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ یہ دین کی محبت ہے، یہ دین کی ہمارے اوپر، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کی شان، آپ کا مقام یہ رب کائنات نے قرآن میں بیان کیا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ ہم آج کیا کسی کو بتا سکتے ہیں یا کیا سمجھا سکتے ہیں کہ افضل کون ہے اور کون نہیں ہے؟ یہ جو ترازو ہے نا، یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ترازو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھے، اور سازشیں جو ہے نا یہ ازل سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو آج صحابہ کی سیرت اور اسوہ حسنہ کو اپنائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، تو انشاءاللہ بقا بھی ہے اور اسی میں فلاح بھی ہے، دین اسلام میں فلاح بھی ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ اگر کرونا وائرس دنیا ایک طرف لگی ہوئی ہے لیکن اس کا علاج نہیں کر پا رہی، لیکن ہمارے دین اسلام نے 1400 سال پہلے بتلا دیا ہے، صفائی رکھو گے نا تو کئی بیماریاں ویسے بھی آپ سے دور ہو جائیں۔ ویسے بھی صفائی رکھے نا انسان، صبح و شام وضو کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرا۔ صفائی کو اسی لیے نصف ایمان کہا گیا ہے نا، صاف ستھرے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس باہر نکلے انسان تو جیسے بسترے میں تھا اسی طرح کلی کر لی اور چل پڑا۔ آپ جب باوضو رہتے ہیں نا تو اگر مر بھی گئے تو پھر بھی اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا فرما دے گا۔ ذرا باوضو رہ کے تو دیکھیں آپ، تو باوضو وہی رہے گا نا جو نماز پڑھے گا۔ مسجدیں تو خوبصورت بن جاتی ہیں لیکن نمازی کہاں سے لائیں ہم؟ قالین بھی اچھی آ جاتی ہے، سارا کچھ اچھا آ جاتا ہے، نمازی کہاں سے لائیں ہم؟ اللہ رب العزت سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میں پھر عرض کروں گا، حب ابی بکر و شکرہ واجباً علی امتہ، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی محبت امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ ابو بکر کی محبت امت پر واجب ہے، اور ابو